ونصلي على رسول الکریم. اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ابھی آپ جو باتیں سن رہے تھے نہایت مفید مؤثر تھی. میں نے بھی سنا، میں بھی متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. یہ قرآن پاک کا سلسلہ ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت زیادہ قرآن پاک سے تعلق تھا. ہمیشہ رمضان میں بھی 11 بجے دن میں کمپنی پاک وغیرہ نکل جاتے تھے دھوپ میں. بالکل فرمایا ہم لوگ سے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں رمضان میں. ٹہلنے نہیں جاتا، میں قرآن شریف کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہوں اپنا معمول دھوپ میں. تو ان کو بھی بہت زیادہ تعلق قرآن پاک سے تھا اور برابر قرآن ہی پر ذکر فرماتے تھے. علامہ تشریف لے گئے مولانا ابراہیم بریلوی، وہ بھی ان کے مجلس میں بیٹھے. حضرت نے بہت کہا استاد مکرم سے کہ آپ بیان فرمائیے، لیکن انہوں نے بیان کیا. حضرت ہی سے سنا. میرے دوستوں بزرگوں، وہی ہم لوگ رہے ہیں. بہت سی چیزوں کا معلومات نہیں ہے. الحمدللہ مجموعی اعتبار سے یہ ہے، یہ طریق یہ ہے، اسی پر چل کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے آدمی. اس کی وضاحت کرتے ہی رہتے تھے ہمیشہ، اور سب سے زیادہ زور تلاوت کلام اللہ پر دیتے تھے. سب سے زیادہ زور خود بھی. دوستو رمضان میں 12 بجے سول لائن چلے جاتے تھے، دھوپ شدید دھوپ. فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے ہوگے میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں. میں ٹہلنے کے لیے نہیں جاتا، میں اپنے ورد کو پورا کرنے کے لیے جو قرآن ہے اس کو جاتا ہوں. بہرحال کبھی کبھی حضرت بھی بعد موقع پر بہت زیادہ خوشی میں مٹھائی وغیرہ بھی تقسیم کرا دیتے تھے. کہتے ہیں اس بنا پر میرے دوستوں یہاں جو ہم نے سنا اس سے متاثر ہوا، اس کا مطلب جواب بھی نہیں دے سکتا کتنا اثر ہوا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ تو سعادت مند ہیں ہی، ان کے والدین بھی سعادت مند ہیں. بلکہ ہم نے آپ نے ان کو نظر اعتبار سے دیکھا، نظر استحباب دیکھا، ہم کو بھی ثواب ملے گا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قدر کرنے کی ہمارے لڑکوں میں بھی ایسا داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں اپنا جو علم حاصل ہوا قرآن کا اس کی قدر کریں. میں ایک دفعہ تھا لندن ہی میں تھا یا اور کوئی شہر وہیں کا تھا. ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، جو آتا تھا بیٹھ جاتا تھا ادھر ادھر. اس کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا. سب مطلب وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو عمرا تھے سب سے بڑے، وہ لوگ بھی وہ کرسی پر نہیں بیٹھے، سب ادھر ادھر بیٹھ گئے. ایک لڑکا آیا حافظ قرآن، اب وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا قرآن عظیم اسی سے کہا جاتا ہے. سب عظیم نہیں، عظما بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس لڑکے نے ہمت کیا، اشارہ کیا، فوراً بیٹھ گیا. بڑی تعریف ہوئی، اس کی بڑی تعریف ہوئی. ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں. اس بنا پر آپ لوگوں کو بھی جو ایک دولت ملی ہے اس کی قدر کریں بہت زیادہ. میں جاتا ہوں لندن وغیرہ بھی گیا، بعض حفاظ کو لوگوں نے دیکھا کہ ذرا چھوٹی طبیعت کی بات کر رہے ہیں اس دکان پر اس دکان پر. تو مجھ سے خود انہوں نے کہا کہ مولانا جو علماء آتے ہیں یا جو لوگ بھی آتے ہیں ترجمے کے لیے ان کو ایسی ایسی دکانوں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تعلیم کی طرف سے ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. تو چھوٹی بات کی کوئی ایسی چیز نہ ہونی چاہیے جسے معلوم جائے کہ یہ بالکل کوئی خیر ان کے اندر نہیں ہے. بہرحال بہت مجھے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی. میں تو اتنا کچھ مبہوتی سے ہوں، اتنا اثر ہوا بیان کا. کچھ پہلے سے میرے اثر تھا
لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال شریک ہو گیا، اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ بعد میں وہاں میں قرآن پاک کے تلاوت وغیرہ کے بارے میں بیان کرتا ہوں اور اس کے زور دیتا ہوں کہ اس طرح پڑھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں میں گجرات سے سیکھ کے آیا ہوں، تو لڑکے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب تک نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، اب تو کرو۔ میں گجرات سے سیکھ کر کے آئے کہ لڑکوں کو اس طرح تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح پڑھایا جاتا ہے، تجویز صحیح۔ خود ہمارے یہاں بھی کوئی بڑھ رہے ہیں نہیں لڑکے، ویسے بتائیے وہاں بھی انداز کچھ الگ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن پاک، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے، ایک منزل تو کرتے ہی تھے، سویل لائن وغیرہ کی طرف چلے جاتے تھے 10-11 بجے رات دن میں، وہاں تلاوت کرتے تھے، آتے تھے۔ مولانا شاہ صاحب ولی دارالعلوم دیوبند وہ کہتے تھے کہ حضرت ایک ختم تو ضروری کرتے ہیں، بلکہ اور وہ کہتے ہیں زیادہ، لیکن ایک ختم تو میں بھی سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی قرآن کی نسبت سے ہمارا اجتماع، یہ اجتماع قرآن ہی کی نسبت سے ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کو ایک عزت ملتی ہے۔ جب عزت ملی ہے تو ہم کو بھی قرآن کی عزت کرنی چاہیے، بڑی چیز ہے۔ اس بنا پر اس مرتبہ بھی میں کسی طرح آ گیا تھا، اس مرتبہ بھی آ گیا ہوں۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہاں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، دیکھیے آ گیا۔ اس مرتبہ بھی پسند بھی میں آ گیا تھا اسے ہی، تو بہرحال مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ قرآن کی نسبت سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ بہت جگہ تھوڑے سے مجمع میں شور ہو جاتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قرآن پاک کا ادب لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ میں نے دیکھا، وہ بعد میں کر رہا ہوں، افریقہ میں نے دیکھا سب سے بڑا آدمی آیا وہی بیٹھ گیا یہاں، اور ایک لڑکا آیا اور فوراً کرسی پہ بیٹھ کے شروع کر دیا اسے۔ میں نے تقریر کیا اس پر، قرآن کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے، سب سے بڑے شخصیت عظیم ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اس لڑکے کے سینے میں چونکہ قرآن عظیم ہے، اس لیے اس کرسی کو بیٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس شعبے میں ہم ہیں، جس طریق پر چل رہے ہیں، اس کے حق کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اس کا ادب و لحاظ ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے نزدیک وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتے ہیں، ہم اپنے قرآن پاک سے تعلق رکھیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ فرماتے تھے کہ ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ قرآن ہمارے ذہنوں سے نکلتا جائے، اس کی وقات عظمت ختم ہو رہی۔ بڑے بڑے علماء جاتے ہی تھے، سب کے سامنے بیان کرتے تھے قرآن کی جتنی عزت کرو گے تمہاری اتنی عزت بڑھے گی۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اب اتنا دیر ہو گئی ہے، کہاں سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں آ کر کے خوش ہوا، اور اسی بات بھی کہہ دیا، میں کہہ نہیں سکتا تھا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ مجھے بھی قرآن پاک کے قدر کرنے کی توفیق دے، اس کی تلاوت کی توفیق دے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق دے۔ معمولی چیز نہیں ہے، قرآن پاک کے پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں بمبئی میں نے دیکھا ایک بار میں کہ لڑکوں کی، جو لڑکے قرآن پڑھتے تھے ان کو کرسی بیٹھائے، دوسرے کو نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ ہم قدر نہیں کریں گے قرآن کی تو اور کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی توفیق دے۔ لوگوں نے پوچھا مجھ سے، ابھی جلدی کی بات ہے، مولانا علی میں مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کئے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا 6۔ تو کہا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سب پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن شریف۔ بہت خوشی، کہا 6 کو؟ نہیں، میں نے کہا عربی پڑھتے ہیں۔ تو مولانا علی نے کہا کہ 6 کو؟ میں نے کہا بالکل حضرت، یہ بھی شاید کبھی دیا تھا کہ ایک کے لیے جب ضروری ہے تو 100 لڑکے ہیں، سب کے لیے وہی چیز ضروری ہوگی، یہ نہیں کہ ایک کے لیے تو ضروری ہو اور 99 کے لیے ضروری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو اسی سلسلے میں رکھا ہے، اسی سلسلے میں رکھا ہے، اور ہے بھی دیکھیے کچھ نہ کچھ بیان بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے، بالکل بے شان و گمان۔ حضرت بھی ان کو بہت مانتے تھے، بیٹھاتے تھے، رہتے تھے، اور بھی لڑکے ہیں، سب کو ہم نے اکثر لوگ پوچھتے تھے، بہت بڑے لوگوں نے پوچھا تمہارے کئے لڑکے؟ 6 لڑکے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سب پڑھتے پڑھاتے خواہش. کہا اچھا خود بڑے آدمی نے پوچھا. کہا اچھا میں نے کہا جو ایک کے لیے جو ضروری ہے، جو چیز ایک کے لیے ضروری ہے وہی 100 لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک سے تو وہ کام لیں اور دوسرے کو اس سے بالکل بری کر دیں، یہ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے صحیح نسبت ہم لوگوں کو پیدا فرما دے، اس کے قدر کی توفیق دے. اپنے بچوں کو بھی اس سے آشنا کرانا چاہیے. قرآن پاک سب سے بڑی چیز جو ہے یہ دولت ہے. لڑکوں کے ذہن میں بھی یہ بیٹھانا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور کسی چیز سے منع کسی نے نہیں کیا. ہم تو اتنے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، نہ عالمیہ کو منع کرتے سنا، نہ محمد احمد صاحب کو منع کرتے سنا کہ یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو، کچھ نہیں. لیکن قرآن کی طرف توجہ دلاتے رہے حضرت بھی. اور کوئی حافظ قرآن جب جاتا تھا محمد احمد صاحب کے یہاں تو وہ نیچے بیٹھنے لگتا تھا. کہا نہیں تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم یہاں بیٹھو. چنانچہ اپنی جگہ بیٹھاتے تھے. تو یہ عزت اور قدر ہمارے دلوں میں جتنی ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی قدر لوگوں کے قلوب میں ہماری ہوگی. اس بنا پر یہ جملہ معاشا رسول اللہ صاحب کا، ہم نے قرآن کی ناقدری کی ہے، اس بنا پر ناقدری آ رہی ہے. تم قرآن کی قدر کرو، تمہاری قدر بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا میں کریے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو جو صرف دینی خالص دین پر منحصر ہے اس کو بھی قبول فرمائے. اس میں کوئی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور ہم لوگوں کو سب کو جو اس میں ہدایت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھائیں، اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.